اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ قائم ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امویوں کی حکمرانی آ گئی اور پھر عباسیوں کی حکمرانی آ گئی. ٹھیک ہے. اس حکمرانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ایک وقت بیتا ہے جسے ہم لوگ گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں، اس کے بارے میں فراس الخطیب اپنی کتاب لاسٹ اسلامک ہسٹری میں کہتے ہیں کہ اسلام میں علم کو حاصل کرنے یعنی کہ نالج کو ایکوائر کرنے اور سائنٹیفک نالج کی تحقیق کرنے، اس پر ریسرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اسے عبادت قرار دیا گیا ہے. یہ فراس الخطیب نے اپنی کتاب لاسٹ اسلامک ہسٹری میں یہ بات کہی ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ قرآن کی ایسی کئی آیتیں ہیں اور نبی پاک کے ایسے کئی اقوال ہیں جو ایک متقی مسلمان کو اعلیٰ علم حاصل کرنے کی اس کی زندگی میں اہمیت بتاتے ہیں. پھر وہ یہاں تک نہیں رکتے ہیں، وہ اس کے آگے اور بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک کی نسبت سے جو روایتیں بیان کی گئی تھیں ان میں سے ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا اس کے لیے، ہمارا رب، ہمارا مالک، اس پوری کائنات کا بنانے والا، وہ خدا اس شخص کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے علم کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل جائے یا جو علم کی تلاش میں سفر کرے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موٹیویشن تھا، یہ جو قرآن کی آیتیں تھیں یا اس طرح سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال تھے، یہ وہ اکیلا موٹیویٹنگ فورس تھا جس نے صدیوں تک مسلمان سائنسدانوں کو سائنٹیفک لٹریچر پروڈیوس کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی، انہیں موٹیویٹ کیا. آج ہم نے کیا کیا ہے، جب ہم نے قرآن سے اور رسول پاک سے اپنی نسبت دور کر لی ہے تو ہم دنیا میں بھٹک رہے ہیں، ہم فلاح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم دماغہ کی باتیں کر رہے ہیں. اگر ہم اپنا موٹیویٹنگ فورس قرآن کی یہ آیتیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اقوال کو بنائیں، ان احادیث مبارکہ کو بنائیں، تو ہم دیکھیں ہمارا عروج انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے واپس آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ فزکس کے اندر ابن ہیتھم کا بڑا ہی غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. ان کی کتاب ہے بک آف آپٹکس. ٹھیک ہے. میڈیسین کے اندر آپ دیکھیں گولڈن ایج آف اسلام جو تھی، اس میں دوائیوں میں محمد ابن زکریا الرازی، ابن سینا، جنہیں اویسنا بھی کہا جاتا ہے، ان کا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. ان کی کتاب ہے کینن آف میڈیسین. آپ جان کر حیرانی ہوگی کہ 17ویں صدی تک یوروپ کے اندر اس کا لیٹن کا ٹرانسلیشن پڑھایا جاتا تھا، لیٹن زبان میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھایا جاتا تھا. اور بعد میں یوان ڈائنسٹی کے کچھ لوگوں نے، یہ چائنا کی ایک ڈائنسٹی تھی، کچھ لوگوں نے اس کا چائنیز لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن کر دیا. دراصل جو ابن سینا کی کتاب ہے کینن آف میڈیسین، یہ تو ایک میڈیکل انسائکلوپیڈیا ہے. اسی طرح سے جغرافی میں مسلمانوں کا ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن تھا. محمد الادریسی نے ایک ورلڈ میپ پروڈیوس کیا تھا. ٹھیک، آپ سمجھیے دنیا کا نقشہ پروڈیوس کیا تھا. ٹھیک ہے. المسعودی کا اسی طرح جغرافی میں کنٹریبیوشن تھا. اب میں آپ کو ابن بطوطہ کے بارے میں بات بتاتا ہوں. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، میں سمجھتا ہوں مجھے بھی ہوئی تھی پہلی بار، کہ 1300 عیسوی کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. موروکو سے، جیسے آپ کا مراکش ہے، وہاں سے سفر کرنا سٹارٹ کیا اور تقریباً 1,70,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا پوری دنیا کے اندر. اور آپ ویسٹ افریقہ، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سفر طے کیا اور اپنے ہنر کو، اپنے علم کو، اپنے تجربے کو، سب کو کتابوں کے اندر قلم بند کر دیا. یہ مسلمان تھے جو علم کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے. جب آپ ایسا کر رہے تھے تو آپ کا دنیا میں عروج تھا، تب آپ کی تہذیب تھی، تب آپ کا غلبہ تھا، تب لوگ آپ کی بات سنتے تھے. آج آپ کو رونا نہیں چاہیے اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا. میں صحیح بتا رہا ہوں، میں کبھی بھی ایسی اپروچ نہیں کرتا کہ ہم روئیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بڑا کام آ گیا ہے کہ ہم پھر سے اپنا کام کریں، ہم پھر سے پڑھائی کی طرف دھیان لگائیں، ہم پھر سے جو ہے ریسرچ کی طرف دھیان لگائیں، ہم پھر سے دین کے اندر اتحاد کو پیدا کریں. ہم اب دیکھیں کہ جب ہم جس گولڈن ایج آف اسلام کی بات کر رہے ہیں، یہی وہ وقت ہے جب ہمارے پاس امام غزالی بھی تھے. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ وقت گیا ہے تو ہمارے پاس پچھلے 400-500 سالوں سے امام غزالی کی جو احیاء العلوم فی الدین کا لیول ہے، اس لیول کی کتاب نہیں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے وہ علم گیا اسی طرح سے یہ علم بھی چلا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میتھس کے اندر آپ کا کنٹریبیوشن تھا. میں 2 نام بتا رہا ہوں، محمد ابن موسیٰ الخوارزمی اور عمر خیام. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میتھ میں غیر معمولی کنٹریبیوشن کیا. کیونکہ یہ جو مسلم کنٹریبیوشن ٹو دا ورلڈ ہے میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ مجھے اگر اسے بتانا پڑے گا تو مجھے کئی لیکچرز لگیں گے. اس لیے میں بہت تفصیل سے ذکر نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اس کی بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں. اور کبھی اگر موقع ملا تو ہم لوگ ضرور کریں گے. میرا چینل ایڈو موڈس ہے، میں اس پر یہ سب چیزیں کے لیکچر بنا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور بناؤں گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مسلمانوں نے بہت سارے کانسیپٹ میں، بہت ساری تھیوریز میں کنٹریبیوشن کیا. لیکن یہ سب تو ہمارا پاسٹ تھا.
اب تک میں نے جو کچھ آپ کو بتایا یہ سب ہمارا پاس تھا، ہمارا ماضی تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے یہاں تاریخ بیان کی جاتی ہے تو تاریخ بیان کرنے میں ہم اپنے سنہرے دور میں گم ہو جاتے ہیں، اور ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم وہاں سے آج پر اپنے حال پر بالکل بھی نظر نہیں ڈالتے۔ دراصل تاریخ وہ صاف جھرنے کا پانی ہے جہاں قوم اپنے آپ کو پہچانتی ہے، اور پہچان کر وہ یہ بات جان لیتی ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے، اس کی منزل کہاں ہے۔ اور جب آپ یہ جان لیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کہاں ہے، تو اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ آپ کے آج سے ہوتی ہے، آپ کے ابھی سے ہوتی ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں دا پاور آف ناؤ، ہمارے موجودہ لمحے کی طاقت۔ اب میں آپ کو کچھ باتیں بتانے والا ہوں، ان باتوں کو غور کریے۔ اب تک تو میں نے آپ کو پاسٹ بتا دیا، آپ کے کنٹریبیوشن کو بتا دیا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی بتا دی، ان کے شان میں بتائے گئے غیر مسلم کے مفکرین کے جملے بتا دیے۔ اب میں بتانے والا ہوں کہ پاسٹ سے آج کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اور کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ عباسی حکمرانوں میں عباسی خلیفہ تھے مامون رشید، عباسی حکمران تھے یہ مامون رشید کیا چاہتے تھے کہ وہ ایک فیوچر آئیڈیلسٹک سوسائٹی بنائیں، یعنی ایک مثالی معاشرہ قائم کریں، اور ان کو پتا تھا ایسا کرنے کے لیے ان کو دنیا کے تمام علوم کو، فنون کو، تمام سائنٹیفک نالج کو، تمام سبجیکٹس کو ایک جگہ لوکیٹ کرنا پڑے گا، ایک جگہ اکٹھا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کو جانا جاتا ہے بیت الحکمت کے نام سے، ہاؤس آف وزڈم کے نام سے، اور دنیا بھر سے مسلم اور نان مسلم اس پروجیکٹ میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بیت الحکمت کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں۔ یہ بیت الحکمت جسے آپ ہاؤس آف وزڈم کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، یہ یونیورسٹی بھی تھا، یہ لائبریری بھی تھی، یہاں ٹرانسلیشن انسٹیٹیوٹ بھی تھا، یہاں پر ریسرچ لیب بھی تھی، یعنی سب کچھ ایک کیمپس کے اندر موجود تھا۔ اب جس اہم بات کی طرف میں جا رہا ہوں اس پر ذرا غور فرمائیے گا میرے دوستو۔ فراس الخطیب اپنی کتاب دا لاسٹ اسلامک ہسٹری میں یہ بات کہتے ہیں کہ بیت الحکمت کے اندر کیا تھا کہ اگر کسی کتاب کا ٹرانسلیشن، کسی بھی کتاب کا ٹرانسلیشن اس کی اوریجنل لینگویج سے اگر عربک لینگویج میں کیا جاتا تو اس کتاب کے وزن کے مطابق، اس کتاب کے ویٹ کے مطابق اس کو اتنا سونا دیا جاتا تھا ایسا کرنے والے کو۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ دنیا کے اندر مثال قائم کرنے چلے تھے، جب آپ دنیا میں آپ نے ایک مثال قائم کر دی تھی، آپ نے گولڈن ایج آف اسلام اور ایک اسلامک سویلائزیشن کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا، تب آپ کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بدلے میں سونا دے رہے تھے ان کے وزن کے مطابق۔ آپ کو پتہ ہے انڈین ایکسپریس کی 2017 کی رپورٹ یہ ہے کہ انڈین سوسائٹی میں ساری کمیونٹی بستی ہیں، اس ساری کمیونٹی میں مسلمان ایک ایسی کمیونٹی ہے جو سب سے زیادہ اپنا پیسہ کھانے پر خرچ کرتی ہے۔ یہ انڈین ایکسپریس کی 2017 کی رپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم اس کو نگیٹو وے میں نہیں لیتے کہ کھانے پہ خرچ کرتی، اس کو نگیٹو میں لیں اور آپ اس کا ڈیفینڈ کریں، بالکل نہیں۔ ہم بات صرف اتنی کہنے آئے ہیں آپ سے کہ میرے دوستو، جب آپ کھانے پہ خرچ کر رہے ہیں تو دنیا آپ کو کہتی ہے کہ میاں بھائی کے ہاتھ کا کھانا بڑا بہتر ہے، ان کے یہاں مرچ مسالہ اچھا ہے، ان کے یہاں چکن بہت اچھا بنتا ہے، ان کے یہاں بکرا بہت اچھا بنتا ہے۔ آپ نے جس چیز پر خرچ کیا آپ کو دنیا نے اس چیز کے لیے جان لیا۔ کل تک آپ کتابوں پر سائنٹیفک نالج پہ خرچ کر رہے تھے، دنیا آپ کو اس چیز کے لیے جانتی تھی۔ میں اس بحث میں نہیں الجھوں گا کہ آپ کو کھانے پہ خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں خرچ کرنا چاہیے، میں بہت بچتا ہوں بحثوں سے، ٹھیک ہے، کہ بحث کیا کرتی ہے نا، ہم لوگ کا وقت ضائع کرتی ہے۔ لیکن ہم ایک بات سمجھ لیجئے، جب آپ سائنٹیفک علوم پہ خرچہ کر رہے تھے تب آپ دنیا کے اندر گولڈن ایج آف اسلام بنائے ہوئے تھے، آپ کے پاس ریسرچ لیب تھی، آپ کے پاس انسٹیٹیوشن تھے، آپ کی حکومت تھی۔ آج آپ کھانے پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے ہوٹل زیادہ ہیں، یہ سمپل سی بات ہے۔ اگر آج آپ پھر سے اپنی کمیونٹی کے اندر تعلیم پہ خرچ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم میں پھر سے وہی عروج آ جائے گا۔ دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ہماری سوسائٹی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ جامعہ القرویین، اسے دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، ورلڈ اولڈسٹ یونیورسٹی۔ اسے فاطمہ بنت الفہری نے بنایا تھا مرکو کے اندر۔ اب آپ دیکھیں، ایک ایسا وقت تھا کہ جب مسلمان خواتین ایک یونیورسٹی کو اسٹیبلش کر رہی تھی جسے آج ورلڈ اولڈسٹ یونیورسٹی کہا جاتا ہے، جامعہ القرویین کو۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگ امام ابن حجر عسقلانی سے واقف ہوں گے۔ امام ابن حجر عسقلانی کی جو وائف تھی، ان کی جو زوجہ تھی انس خاتون، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ خود ایک محدثہ تھی، وہ پبلک لیکچر کرتی تھیں اور ان کے لیکچرز میں مین اینڈ وومن، فیمیل اینڈ میلز جو ہے وہ ان کے لیکچرز کو اٹینڈ کرتے تھے۔
کیا تھا؟ جب آپ کا زمانہ عروج کا تھا تب آپ کی خواتین آپ کے لیے یونیورسٹی بھی اسٹیبلش کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ دین کے لیے احادیث کے علوم میں بھی آپ اپنا کردار ادا کر رہی تھیں. آج میں آپ کو رپورٹ بتاتا ہوں. پیو ریسرچ سینٹر نے سن 2016 کا سروے بتایا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی ورلڈ وائڈ مسلم ہیں ان میں 43% ایسی عورتیں ہیں یا ایسی بچیاں ہیں یا ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے کبھی فارمل اسکولنگ جن کو ملی ہی نہیں. یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں سوچنا چاہیے آخر کیوں ہمارا زوال آیا ہوا ہے. ہم اپنے پاس پہ فخر کرتے ہیں, اس لیے میں نے آپ کو پہلے آپ کا پاس بتایا, اب میں آپ کو آپ کا آج بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پیو ریسرچ سینٹر کے سروے میں بتایا گیا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے درمیان جو تعلیم کا جو گیپ ہے, ایجوکیشن کا جو گیپ ہے وہ 13 پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ 13 پوائنٹ ہے. حالانکہ یہ گیپ اب کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں بھی ہونی چاہیے, یہودیوں کے اندر, جیوز کے اندر یہ گیپ صرف 1 پوائنٹ ہے. یہ جو آپ ابھی جب اسرائیل فلسطین کی جنگ ہوئی اور ہمارے یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ساری جنگ لڑ رہے تھے, اس سے باہر نکلنا ہے. یہ جو گیپ آپ کے یہاں 13% کا ہے نا اور ان کے یہاں 1% کا, اس پر کام کریں. یہ کام کرنے کی جگہ ہے, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. ہمارے یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ ٹویٹر پہ ساری جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فیس بک پہ ساری جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جنگ آپ کی وہ بدل جانی چاہیے. اب آپ ایک کام کریں, آپ اپنا انفلوئنس چھوڑیں لوگوں پر, آپ دنیا میں کنٹریبیوٹ کر کے کچھ دکھائیں لوگوں کو.